بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سورہ اعراف میں ایک موقع پہ آیت 44 سے لے کے آیت 50 تک اہل جہنم اور اہل دوزخ کے درمیان مکالمہ موجود ہے، وہ اس کی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی۔ اس دیوار پہ کچھ برجیوں میں کچھ اور لوگ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے، اور وہ بھی فردن فردن یا باری باری اصحاب الجنت اور اصحاب الدوزخ سے خطاب فرمائیں گے۔ عام طور سے ان اصحاب الاعراف کے بارے میں جو رائے اختیار کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکی اور بدی برابر ہوں گی، اور لہٰذا ان کا جو معاملہ ہے وہ ایک لحاظ سے ابھی معلق ہوگا۔ خواتین و حضرات، استاذ امین حسن اصلاحی نے زبان اور کانٹیکس دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے اختلاف کیا ہے اس توجیہ سے، اور اس میں ایک مختلف توجیہ انہوں نے پیش کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے اس کو میں ایکسپلین کروں، لیکن پیشتر کے اس سے کہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں، میں آپ کے سامنے وہ آیتیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اور ان کا وہ ترجمہ بھی جو استاذ نے کیا ہے، تاکہ آپ کے سامنے وہ تفصیل آ جائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ یہ آیتیں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ اور جنت والے دوزخ والوں کو پکارے کہ پوچھیں گے، ہم سے تو جو کچھ ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو بالکل سچا پایا، کیا تم نے بھی جو کچھ تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا؟ یعنی حل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ قالوا نعم، جی ہاں۔ اور پھر فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون۔ پھر ایک منادی کرنے والا ان کے بیچ میں پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، یعنی اذنا مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان کے ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں وہ کجی پیدا کرنا چاہتے تھے، یعنی ویبغونها عوجا کا مطلب ہے وہ کجی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں خواتین حضرات ان کو ملاحظہ کریں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور ان کے درمیان پردے کی دیوار ہوگی، گویا کہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان پردے کی دیوار ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور دیوار کی جو برجیاں، آراف یہ ہے وہ لفظ خواتین و حضرات جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو زیر بحث ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں الفاظ آئے ہیں بینہما حجاب وعلی الاعراف، یہ اوپر سے تیسری لائن میں بینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور دیوار کی برجیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی علامت سے پہچانیں گے۔ یعرفون کلن بسیماہم، یعنی ہر ایک کو وہ ان کی علامت سے پہچانیں گے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے وہ یعنی جو اعراف پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو برجیوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سب سے پہلے اصحاب الجنت کی طرف متوجہ ہوں گے، اور دیکھیے کہ وہ کیا فرمائیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ پکاریں گے اصحاب الجنہ کو، ان سلام علیکم، کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اور یہ جو اصحاب الاعراف ہیں ان کے بارے میں کہا گیا لم يدخلوها، وہ ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں، وہم یطمعون، اگرچہ اس کے امیدوار ہوں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل اعراف جو ہیں، اصحاب الاعراف، وہ جب اہل جنت کو مخاطب ہو کے ان کو سلامتی بھیجیں گے، اور ان کے اپنے بارے میں یہ تبصرہ ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی اصحاب الاعراف بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیے جو الفاظ ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
اب اس سے پہلے تو وہ ظاہر ہے کہ اہل جنت سے خطاب کر رہے تھے، اب وہ اہل دوزخ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اس کا یہ ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ان کو اہل دوزخ کی طرف توجہ دلائی جائے گی، ان کے الفاظ یہ ہیں نا کہ آپ کے سامنے ہیں کہ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، یعنی جب ان کی جو نگاہیں ہیں وہ پلٹائی جائیں گی یا ان کی طرف جھکایا جائے گا، کس طرف؟ اصحاب النار کی طرف، تو وہ ان کو دیکھتے ہی اللہ کی پناہ مانگیں گے اور کیا کہیں گے؟ لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کا ساتھی نہ بنائیو۔ اور جو برجیوں والے کچھ اشخاص کو جن کو وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے آواز دیں گے، یعنی اب اگلی بات کیا ہے؟ وہ الفاظ یہ ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ، یعنی اب دوبارہ سے وہ متوجہ ہوں گے اہل دوزخ کی طرف اور یہ کہیں گے جن کو وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے کہ کیا کام آئی تمہاری جمعیت، یعنی الفاظ یہ ہیں کہ ما اغنى عنکم جمعکم، یعنی اہل جہنم تمہاری وہ جو جمعیت تھی وہ تمہارے کیا کام آئی، وما کنتم تستکبرون، اور وہ تمہارا سارا وہ گھمنڈ جو تم کیا کرتے تھے یہ کیا کام تمہارے آیا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے باب میں تم قسمیں کھا کے یہ کہتے تھے کہ یہ کبھی اللہ کی رحمت کے سزاوار نہیں ہو سکتے یا امیدوار نہیں ہو سکتے؟ گویا کہ وہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل جنت کے بارے میں آپ قسمیں کھا کر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار نہیں ہو سکتے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو آج جنت میں چلے گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال ان کو مزید ہیوملیٹ کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ اور دیکھیے اس کے بعد الفاظ ہیں جو اہل جنت کی طرف رخ کر کے انہوں نے کہے ہیں ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آپ جنت میں داخل رہیے، یعنی اہل جنت کی طرف انہوں نے متوجہ ہو کر یہ کہا کہ آپ جنت میں داخل رہیے۔ ادخلوا کا جو لفظ ہے یہاں استمرار کے لیے، آگے جا کے ہم اس کو بھی ایکسپلین کریں گے، یعنی اس کے لیے ہے کہ آپ داخل رہیں اس جنت میں اللہ تعالیٰ کی، آپ پہ کوئی نہ خوف ہے اور نہ ہی آپ غمزدہ ہوں گے۔ اور پھر ونادا اصحاب النار، اب پھر وہ اہل جہنم کو مخاطب کریں گے، اصحاب النار ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، یعنی اب معاف کیجیے گا اہل جہنم جو ہیں وہ اہل جنت کو مخاطب کر کے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، یعنی وہ ان کی طرف آواز دیں گے کہ پانی یا ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخش دی ہیں کچھ ہمیں بھی کرم فرماؤ، کچھ ہمیں بھی عطا کرو، یعنی ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یعنی جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یا جو پانی ہے یہ ہمیں بھی دیجیے۔ تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے اہل جنت؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اور وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر رکھی ہیں۔ تو گویا خواتین و حضرات یہ وہ پیسج ہے جس کو ابھی ہم تھوڑا سا زیر بحث لائیں گے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں جو امپورٹنٹ لفظ ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ قلم کے ذریعے سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ یہ اصحاب الاعراف کا یہ دیکھیے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، حجاب وعلی الاعراف، یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ برجیوں پر کچھ لوگ ہوں گے، اصحاب علی الاعراف رجال۔ اب یہ ہے جہاں پہ استاذ امین احسن اصلاحی نے اختلاف کیا ہے اور اپنے پھر اختلاف کی وجہ بتائی ہے۔ تو خواتین و حضرات یہ وہ چیز ہے کہ آپ کے سامنے میں نے یہ پڑھ کے سنایا ہے اس وجہ سے تاکہ آپ کے سامنے وہ تفصیل آ جائے۔ اعراف کے حوالے سے جو مختلف تعبیرات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے جو مشہور تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ ان کو جنت میں جانا ہے یا نہیں، اس لیے کہ ان کے اعمال جو ہیں جنت یعنی اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے، وہ امیدوار تو ہوں گے لیکن ابھی وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ استاذ امین احسن اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے کہ یہ تعویل اختیار کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ دلائل دیے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جس میں جو سب سے قوی دلیل ہے وہ خود زبان کی دلیل ہے۔ دیکھیے جو الفاظ یا لفظ آیا ہے وہ رجال آیا ہے۔ رجال کا لفظ جو ہے جب عربی زبان میں اس طرح آتا ہے نکرہ کی طرح، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تنکیر ہے، یہ تفخیم شان کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ نکرہ آئے تو پھر یہ اصل میں کسی بہت نمایاں چیز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ لوگ، کچھ لوگ، یعنی ایسے لوگ، تو ہم بعض دفعہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اپنی تنکیر سے، یعنی اردو میں زبان میں اس کا اس طرح سے اسلوب پایا نہیں جاتا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہیں کہ وہ آدمی ہے تو اصل میں ظاہر ہے کہ یہاں پہ مراد یہ کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ تو یہاں اسی طرح سے رجال کا جو ورڈ ہے وہ اس مفہوم میں آیا ہے کہ کچھ نمایاں لوگ۔
تو جب نمایاں لوگوں کا تذکرہ آئے گا تو یہ پھر کسی طرح سے موضوع نہیں ہے کہ ان کو اس مفہوم میں لیا جائے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر تھیں. ظاہر ہے کہ ان کا پھر نمایاں وصف پھر کیا ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح سے یہ لفظ آیا ہے، اگر اس سے مراد یہ لینا ہے کہ رجال کا جو لفظ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، تو پھر کوئی لفظ استاد امین احسن اصلاحی یہ کہتے ہیں ایسا آنا چاہیے تھا کہ جو مردوں اور عورتوں دونوں کو کے لیے مناسب ہوتا ہے. رجال کا لفظ جو ہے یہ ظاہر مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اگر وہاں اصحاب الاعراف میں ایسے لوگ تھے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر تھیں تو ظاہر ہے اس میں خواتین بھی ہوں گی. تو یہ رجال کا لفظ موضوع نہیں ہے. اس موقع پہ کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو دونوں کے لیے موضوع ہوتا ہے. البتہ رجال کا لفظ جب اس مفہوم میں بولا جاتا ہے جس میں تنکیر وہ نکرہ ہو، اور نکرہ ایک بڑی چیز کو نمایاں طور پہ بیان کرو، تو وہ اس مردوں اور عورتوں دونوں پر احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے. تیسری چیز جو استاذ امین احسن اصلاحی نے ہمیں گنوائی وہ یہ ہے کہ یہ موقع ہے کہ بتایا جائے کہ اصحاب الاعراف اگر وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے تو ان کا مقصد کیا ہے وہاں پر کو کھڑا کرنے کا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ایک لفظ سے بھی یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکی اور بدی برابر ہے، تو یہ تعویل کیوں اختیار کی جائے. چوتھی اور آخری بات جو استاذ نے فرمائی وہ یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے کہ جو گفتگو اصحاب الاعراف کی ہم نے دیکھی قرآن مجید کے جو مکالمہ ہوا ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اہل جہنم سے اور اہل دوزخ اہل جنت سے جب مخاطب ہیں تو دونوں کو ان کے سٹیٹس کے لحاظ سے مخاطب ہیں. یعنی اہل جنت کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اہل جہنم کو وہ ایک لحاظ سے ان کو لتاڑ رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسے گروہ کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جس کا معاملہ ابھی خود ہی معلق ہو اور وہ خود ہی جنت میں داخل نہ ہوا ہو یا دوزخ میں داخل نہ ہوا اور باہر ہو، اس کا ابھی سب کے سب جو ہے معاملہ وہ زیر بحث آنا ہو. تو یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے. یہ شان کلام اس سے اباع کرتی ہے کہ ایسے لوگ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں وہ ان لوگوں سے کلام کر رہے ہیں اور اس انداز سے کلام کر رہے ہیں کہ جیسے وہ بہت سپیریئر ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک پہلو ہے جس کو انہوں نے بیان کیا. اس بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رجال کا جو لفظ ہے یہاں پہ خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ امت کے نمایاں لوگوں کے لیے آیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی. یہ نمایاں لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو برجیوں پہ یعنی میناروں پہ، اور آراف عرف کی جمع ہے اور وہ برج یا مینارے کے لیے آتا ہے جو کسی دیوار کے اوپر یا دیدبان ہوتے ہیں جس میں ان کو کسی کو بٹھایا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ ایسے نمایاں لوگوں کی تکریم ہوگی، ان کی مزید آنر دینے کے لیے ان کو بتایا جائے گا کہ آپ جب جن لوگوں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصحاب الجنت ہیں یا اصحاب یہ دوزخ ہیں، تو ان کی اپنے اس آنر کے لیے ان سے مکالمہ کروایا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ دیکھیے زندگی میں یہ لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے خاص طور سے جو اہل جہنم جنہوں نے ہونا تھا وہ مذاق اڑاتے تھے، لیکن آج ان کا معاملہ یہ ہے. اس بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں استاذ امین احسن اصلاحی کہ یہ کسی طرح سے بھی موضوع نہیں ہے کہ ان کو رجال کے لفظ کو بولا جائے ان لوگوں کے لیے جن کی نیکی اور بدی برابر ہے، بلکہ یہ اصل میں نمایاں لوگوں کے لیے ہیں. یعنی علماء، صلحاء، فقہاء، وہ لوگ کہ جو بہت نمایاں تفوق رکھتے ہیں امت میں، یہ ان کا بیان ہے کہ برجیوں پہ ان لوگوں کو بٹھا کے اہل جنت اور اہل دوزخ کا مشاہدہ کرایا جائے گا اور ان سے گفتگو کروائی جائے گی. خواتین حضرات، اس سلسلے میں جو ایک جگہ جہاں پہ غلطی لگ سکتی ہے افراد کو اس کی تعویل میں، اور جو ایک قرین قیاس ہے وہ آخری حصہ ہے قرآن آیت کا جس میں یہ کہا گیا کہ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. یعنی اہل جنت کو مخاطب کر کہا گیا ادخلوا الجنت، آپ جنت میں داخل ہو جائیں، حالانکہ وہ پہلے سے جنت میں ہوں گے. اس موقع کو استاذ، ظاہر ہے کہ یہ ہمارے یہاں عام تعویل میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں بولنے والے اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ اصل میں مخاطب کر کے برجیوں والوں سے جن کے اعمال برابر ہوں گے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اب تمہیں جنت ہی میں داخل ہونے کو کہا ہے. استاذ امین احسن اصلاحی کہتے ہیں کہ یہ موقع کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں گفتگو کرنے کا، بلکہ یہ وہی اصحاب الاعراف ہیں جو کہ اہل جنت کو کہہ رہے ہیں. اور ادخلو کے لفظ سے جو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ غالباً ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ داخل ہوں، یہ نہیں ہے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ وہ داخل ہیں. اور عربی زبان میں فعل استمرار کے لیے، تمکن کے لیے آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے ہی سے ایک جگہ موجود ہیں تو اس میں مزید آپ برقرار رہیں، اس جگہ پہ ٹھہرے رہیں، اس کے لیے آ جاتا ہے. اور اس کے لیے استاذ امین احسن اصلاحی نے خود قرآن سے ایک بڑی نمایاں مثال پیش کی ہے. میں آپ کے سامنے وہ مثال بھی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ سورہ یوسف میں یہ مثال ہے، یہ آیت ہے. یہ دیکھیے سورہ یوسف کے اندر یہ آیت 99 میں
یہ وہ موقع ہے کہ جب حضرت یوسف کے سارے بہن بھائی جو ہیں وہ مصر میں داخل ہو چکے ہیں، اور دیکھیے داخل ہو کے وہ یوسف کے پاس براجمان ہیں۔ تو دیکھیے آیت کیا کہتی ہے کہ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ پس جب وہ یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو، یعنی مصر میں ٹھہرے رہو، داخل رہو، انشاءاللہ اللہ امن کے ساتھ، یعنی انشاءاللہ امن کے ساتھ۔ یعنی یہ وہ آیت ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ دیکھیے ادخلو کا جو لفظ ہے یہ اس مفہوم میں ضروری نہیں کہ آئے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ داخل ہوں اور وہ پہلے سے داخل نہیں ہے، بلکہ داخل شدہ لوگوں کو بھی کہا جا سکتا ہے ادخلو، اور اس مفہوم یہ ہوگا کہ آپ داخل رہیں، آپ موجود رہیں۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جو لفظ ہے وہ بعض دفعہ تمکن اور استمرار کے لیے آ جاتا ہے، اور اس تمکن اور استمرار میں آنا جو ہے یہ عربی زبان میں کامن ہے، اور غالباً یہیں سے مفسرین کو غلطی لگنے کا امکان ہے کہ انہوں نے ادخلو کے لفظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گردانا اور یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو اصحاب الاعراف کو کہہ رہے ہیں کہ میری اب رحمت مجھ پہ غالب آ گئی ہے، اور میں اگرچہ آپ کا اعمال جو ہیں وہ دونوں برابر ہیں، میں آپ کو جنت میں جانے کے لیے حکم دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ جو زبان کی دو اہم چیزیں جس کی وجہ سے استاد امین حسن اصلاحی نے اپنی تعویل کو ایک محکم بنیاد پہ استوار کیا۔ ایک لفظ رجال ہے، رجال کا لفظ جو میں نے کہا نکرہ ہے، نکرہ کا مطلب ایک کامن ناؤن کے طور پہ ہے، لیکن کامن ناؤنز بعض دفعہ اپنی نیچر میں ایک نمایاں چیز کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال بھی دی تھی کہ یہ آدمی ہے، یہ یعنی ہم ظاہر ہے کہ جب بھی کہتے ہیں یہ آدمی ہے، اس سے مراد ہے کہ ایک بڑا آدمی ہے، ایک بڑا نمایاں آدمی ہے، ایک بڑا اہم آدمی ہے، یہ لفظ اس طرح کا ہے۔ پھر انہوں نے اسی رجال کے لفظ سے استنباط کیا کہ جو گفتگو ہے وہ ایسے جس انداز سے وہ کر رہے ہیں یہ عام لوگ نہیں کر سکتے جن کے اعمال برابر سرابر ہوں، یا جن کی دونوں اعمال برے اور اچھے برابر ہوں۔ یہ لازماً ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جو امت کے نمایاں افراد ہیں، اور رجال کا لفظ بھی اسی طرح اشارہ کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری جو چیز انہوں نے نمایاں کی وہ ادخلو کا لفظ ہے۔ خواتین حضرات، کی ادخلو کا لفظ سے جو اندیشہ ہوتا ہے کہ غالباً ایک چیز جو بھی داخل نہیں ہوئی، ایک گروہ داخل نہیں ہوا، اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ داخل ہو جاؤ۔ تو آپ نے یہ کہا کہ نہیں، بعض دفعہ فعل امر اس طرح سے بھی آ جاتے ہیں کہ جس میں ایک عمل ہو چکا ہوا ہے، اب اس ہو چکنے والے کو مزید کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں رہیں، آپ متمکن رہیں، یہاں پہ مستقل طور پہ رہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ خواتین حضرات، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ استاد امین حسن اصلاحی کی اس تفسیر کو ضرور خود بھی اٹھا کے پڑھیں، تاکہ اس کی جو مزید کچھ باریک پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے نمایاں ہوں۔ یہ سورہ اعراف کی 44 سے لے کے 50 نمبر آیتیں ہیں، اور اس میں پھر وہی ایک نمایاں جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فراہی مکتبہ فکر کے اساتذہ ہیں، یہ اصل چیز جس چیز کو بنیاد بنا کے قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ زبان اور زبان کا اسلوب ہے، اور وہ زبان فہمی ہے جس کو انہوں نے ماسٹر کیا، اور جس کے نتیجے میں وہ قرآن کی زبان کے بہت بڑے ماہر کہلائے، اور اس کو انہوں نے بہت گہرائی میں جا کے سمجھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔